وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مشاہدین اکرام، اسلامی طہارت اور اس کے فقہی احکام کا ایک نیا حلقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بڑا ہی اہم حلقہ ہے، جس کے اندر جس کو سنن فطرت کہا جاتا ہے۔ فطری طور پر انسان کے جسم میں جن اعضاء کو صاف کرنا ہے اور ان کا طریقہ قرآن و حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ در حقیقت چونکہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے، اسی لیے اس میں فطری طور پر انسان کو جیسے کچھ رہنا چاہیے اور اس کی خوبصورتی جن چیزوں کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایسی تعلیمات کسی اور مذہب میں آپ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ وہ مذاہب فطری نہ ہونے کی وجہ سے فطرت کے احکام کیا ہیں اس سے محروم ہیں۔ اب آئیے، خصوصاً کووڈ-19 میں صفائی کے لیے مختلف طریقے سے ہدایات ہم کو مل رہی ہیں، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی ڈاکٹروں کی طرف سے، کبھی صفائی کا عملہ ہمیں بتاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ذرا سا ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ حقیقی معنوں میں اگر ہم نے اپنے دین پر عمل کر لیا تو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے امراض سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آئیے، انسان کے جسم میں فطری طور پر کن کن چیزوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اس حدیث کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشر من الفطرہ، قص الشوارب، ایفاء اللحیہ، السواک، الاستنشاق بالماء، قص الاظفار، غسل البراجم، نتف الابط، حلق العانہ، انتقاص الماء۔ اور ایک روایت میں المضمضہ کہا گیا ہے۔ دیکھیے کیا چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو فطرت میں سے قرار دیا۔ مطلب یہ کہ فطری طور پر ان چیزوں کو کریں گے تو جسم کے اندر صفائی باقی رہے گی۔ ان میں سے پہلی چیز قص الشوارب، مونچھوں کو کم کرنا، یا تو مونڈ دینا ہے یا تو جتنا ہو سکے ان کو کم کرنا ہے۔ نمبر 2 ایفاء اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دینا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے۔ اور تیسری چیز السواک، مسواک کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز الاستنشاق، ناک میں پانی لینا اور پانی سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز قص الاظفار، مطلب یہ کہ ناخن نکالنا،
ناخن میں بھی گندگی بھر جاتی ہے، ناخن کا کم کرنا. اور ویسے ہی غسل البراجم چھٹی چیز ہے غسل البراجم. غسل البراجم کا مطلب ہاتھ کے جوڑوں کو پاک و صاف رکھنا. آج کل جو بار بار ہاتھ دھونے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اور بھی رگڑ رگڑ کے ہاتھ دھونے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ حکم آج سے 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے دے دیا تھا. وضو میں ایک مسلمان اپنے جوڑوں کو صاف کرتا ہے. انگلی کے جوڑ جیسے بار بار رگڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، صابن لگانے کے لیے کہا جاتا ہے، اچھی طریقے سے دھونے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہاتھ کے یہ جوڑ جہاں پر انگلیاں مڑتی ہیں اس کے اندر گندگی باقی رہ جاتی ہے. اس کی صفائی کا زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں خیال کرنا ہے جن کو ہم کووڈ-19 کے دن قرار دیے. نتف الابتی، اور اسی طریقے سے گندگی جمع ہونے کی ایک جگہ انسان کا بغل ہے. انسان کے بازو میں، بغل میں، وہاں پر گندگی جمع ہوتی ہے جہاں پر بدبو پیدا ہوتی ہے، تو نتف الابت کہا گیا کہ وہاں کے بالوں کو اکھیڑ دینا ہے، صاف کرنا ہے. حلق العانہ، اور ایک چیز انسان کے جسم میں جہاں پر گندگی جمع ہوتی ہے، جہاں سے بیماریاں پھوٹنے کا اندیشہ ہے، وہ ہے ناف کے نیچے کے بال. ناف کے نیچے کے بال کو بھی صاف کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز، 9ویں چیز ہے انتقاص الماء. انتقاص الماء کا مطلب بول و براز. انسان کے جسم سے گندگی نکل جانے کے بعد عام طور پر دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ گندگی نکلنے کے بعد تو ٹشو سے کوئی پوچھ لیا تو پوچھ لیا، یا ایسے ہی چھوڑ دیا، جہاں سے گندگی سارے بدن میں پھیلتی ہے. چاہے وہ انسان کا فضلہ ہو، پاخانہ ہو یا پیشاب ہو، دونوں کے بدن سے نکلنے کے بعد جس راستے سے گندگی نکلی ہے وہاں پر کچھ غلاظت باقی رہ جاتی ہے، ان کو دھونے یا استجمار کرنے کا حکم اسلام میں ہمیں ملا ہے. یہ بھی پاکی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اس کے علاوہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک چیز میں نے بھلا دیا، اور وہ چیز دوسرے احادیث میں تلاش کرنے سے ہمیں مل جاتی ہے، وہ ہے کلی کرنا. انسان کے جسم میں گندگی جمع ہونے کا ایک راستہ یا گندگی جمع ہونے کی ایک جگہ وہ انسان کا منہ ہے جہاں سے غذا حاصل کرتا ہے. اور غذا کے جو فضلات، غذا کے جو بقیاجات جو باقی رہ جاتے ہیں دانتوں میں، کبھی مسوڑوں میں، وہ پھنس کر ویسے رہ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بھی انسان کے اندر گندگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. تو بار بار وضو کرنا، اور وضو کے اندر تمزمز یعنی کلی کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں بھی انسان کو اسلام پاک و صاف رکھنے کی تعلیمات دے رہا ہے. آئیے اس حدیث کی روشنی میں ہم ایک ایک چیز کا یعنی جائزہ لیتے چلیں کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیسے ہے، اور اس میں اسلام کے اندر اس کی کیا فضیلت آئی. سب سے پہلے ہم مسواک کو لیں گے. مسواک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. اور یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث یعنی یہ حدیث مسند احمد کے اندر پائی گئی ہے. آئیے مسواک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطہرۃ للفم کہا ہے اور مرضات للرب. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنی زبان سے اپنا منہ کھول کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اگر وہ منہ پاک ہو اور اس سے خوشبو جیسی بو باہر آئے جس سے آس پاس کے لوگ بھی خوش رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور مرضات للرب یعنی جہاں مطہرۃ للفم کہا گیا ہے وہ مرضات للرب بھی کہا گیا ہے. منہ صاف پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اور مسواک استعمال کرنے کے کئی جگہ بتائے گئے ہیں. عام طور پر ہم
سمجھتے ہیں کہ وضو کے وقت مسواک کرنا ہے، مسئلہ ختم، اور کسی وقت نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں جو آیا ہے، مسواک بہت سے اوقات جب جب مسواک کی ضرورت پڑی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں، پہلی چیز وضو کے وقت، وضو کے وقت وضو یا نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، یعنی حدیث مسند احمد کے اندر آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بات میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، چونکہ امت کے لیے چیز مشکل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار نہیں دیا۔ انشاءاللہ بقیہ احکام مسواک کے آئندہ حلقے میں آئیں گے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔